خطرناک جادو، زہریلا جادو، پرانے سے پرانا یا نیا جادو کا خاتمہ صرف اور صرف قرآن پاک کی چھوٹی سی ایک آیات مقدسہ سے مکمل طور پر اس کا خاتمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز سے تنگ آ جاتے ہیں، وہ چیز کو آپ حاصل کرنا گوارا تک نہیں کرتے، یعنی کہ سادے الفاظوں کے ساتھ آپ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ مایوس ہو چکے ہیں، پھر اس چیز کو آپ کیسے حاصل کر لیں گے، یا کیسے آپ کا دل کرے گا اس کو حاصل کرنے کا۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں مایوسی سے باہر آئیں۔ اور لوگ بار بار ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، بار بار ہمیں میسج کرتے ہیں، ہم ان کو وظائف بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا یقین اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اس طرف آنے کو ان کا دل ہی نہیں کر پا رہا۔ میں ایک آپ کو صرف سادی سی مثال رات کی دیتا ہوں۔ لندن سے، UK سے مجھے کم از کم 3 سے 4 میسج آئے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے کرنے سے میں جادو کی لپیٹ کے اندر مبتلا ہوں، اس سے مجھے نجات ملے۔ اب میں نے اس کو جو پاورفل وظیفہ تھا میں نے ان کو سینڈ کر دیا۔ اب وہ بار بار میسج کر کے کم از کم انہوں نے 15 سے 20 دوبارہ میسج کیے کہ علامہ صاحب مہربانی فرمائیں اس سے کوئی اور پاورفل بتائیں، یعنی کہ تنگ اس قدر جادو سے آ چکے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا اجیکشن ملے جس کی اجیکشن لگتے ہی جادو کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے میں وضاحت کے ساتھ اپنی ویڈیو کے ذریعے پیغامات دیتا رہتا ہوں کہ ناظرین محترم، اگر آپ نے اس سے چھٹکارا پانا ہے تو کیسے ملے گا، کیسے اس سے آپ نکلیں گے۔ پرانے سے پرانا نیا جادو ہو، پرانا جادو ہو، زہریلا جادو ہو، اور اس قدر پرانا ہو چکا ہے کہ جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، آپ کی جان لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اس قدر اس کے جراثیم پورے جسم کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں۔ اب آپ کی کوشش ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر کسی پروسیس کے مطابق تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، اگر بیماری بھی ہے تو ڈاکٹر بھی پروسیس کے مطابق ہی آپ کو میڈیسن دے کے پھر اس میڈیسن کا پروسیس مکمل کریں گے تو آپ اس بیماری سے نجات پائیں گے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر آپ عملیات کی طرف آئیں گے، یقین کامل پیدا کریں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، پاکیزگی اختیار کریں گے، جب یہ چیز اپنے اندر آپ پیدا کریں گے تو یقیناً، بلکہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو پرانے سے پرانا، زہریلے سے زہریلا، جان لیوا اور نیا جادو جو آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے دشمنی کی بنا پر، حسد کی بنا پر، عداوت کی بنا پر، یا ویسے آپ کے اوپر سایہ ہو چکا ہے، اس سے آپ کیسے نجات پائیں گے؟ عملیات کی طرف آئیں گے، یقین کامل رکھیں گے تو یقیناً آپ کو اس سے نجات ملے گی۔ اب میں نے اس کو ایک ویڈیو سینڈ کر دی، اس کے 15 کم از کم میسیج آئے، بار بار 1 سیکنڈ پہ۔ اگر میں میسیج 5 منٹ نہیں سنتا تو اس کی کال آنا شروع ہو جاتی کہ کسی طریقے سے آپ میسیج سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر تکلیف زیادہ حد سے بڑھ جاتی ہے، پھر ہمیں کسی کی یاد ستاتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے ابھی اثرات شروع ہوئے ہیں، اس کو اثرات کو ویسے ختم کریں۔ اثرات کس چیز کی ہیں؟ جادو کی ہیں۔ جب یہ چیز ہم اپنے اندر قوت پیدا کریں گے اور سنجیدگی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، اپنی جان کا، اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے جسم سے پیار کرتے ہوئے جب یہ چیز اپنائیں گے تو یقیناً ہمیں ضرور خلاصی ملے گی۔ تو میں نے اس کو ویڈیو سینڈ کر دی۔ ویڈیو سینڈ کرنے کے کہنے لگے علامہ صاحب اس سے بھی اور زیادہ پاورفل دیں۔ اب میں نے ان کو کہا باجی صاحبہ، اس سے پاورفل آپ کو کیا ملتا؟ میں ساری قرآن پاک کی آیاتیں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس طرف آنا نہیں چاہتی، لیکن آپ چاہتی ہیں وہ والا اپنا نقش، وہ والا جادو جو ہم سے نہیں ہوتا۔
ہم تو قرآن کی طرف بلاتے ہیں۔ جو کالے جادو والے ہوتے ہیں ان کو غلط چیزیں دے دے کر اب ان کو غلط چیزوں کے اوپر ان کا دل لگ چکا ہے۔ اب وہ ناظرین چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز ملے کہ ایک لمحے کے اندر چیز بھی۔ میں کہتا ہوں کہ کالے جادو والا اگر کالا جادو کر بھی چکا ہے، چیزیں مسلط کر بھی چکا ہے، اس کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے۔ اس کا توڑ کیسے ہے؟ قرآن ہے۔ اس سے نجات کیسے ہے؟ قرآن ہے۔ اس سے نجات کیسے ملے گی؟ پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ جب ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو یقیناً آپ کو ضرور پیدا ہوگا۔ اسی طرح ایک نہیں ہزاروں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں سمجھانے کے لیے، شاید تاکہ ناظرین ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں اور عملیات کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اپنے جسم کے اندر پرانے سے پرانا زہریلا اور جان لیوا جو جادو کے اثرات ہیں اس کو ختم کیسے کریں۔ جب ہم آپ کو مکمل طور پر طریقہ دے رہے ہیں، اس طریقے کے مطابق کر کے تو دیکھیں۔ ہم اگر آپ کو 11 دن کا عمل دیتے ہیں یا 7 دن کا عمل دیتے ہیں یا 21 دن کا عمل دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر میں آپ کسی کو عمل نہیں دیتا۔ 3 دن کا بھی عمل دیتی ہیں، اس کی کنڈیشن کے مطابق دیتی ہیں، تو یقین کامل رکھ کے اس کو کر کے دیکھیں۔ اگر ختم نہ ہو تو پھر آپ کا تو حق بنتا ہے مجھے شکایت کرنا، پھر آپ کا حق بنتا ہے مجھے اپنا اس چیز کا اظہار کرنا کہ علامہ صاحب وظیفہ تو میں نے کیا ہے لیکن اس کا فائدہ مجھے نہیں پہنچا، بلکہ فائدہ نہیں پہنچا نہ نقصان پہنچا ہے، بلکہ فائدہ نہیں پہنچا نقصان ہو چکا ہے، پھر آپ کا حق بنتا ہے شکایت کرنا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ زاریات بالکل چھوٹی سی آیات کریمہ ہے، سورہ زاریات، فتولیٰ برکنہ وقال ساحر او مجنون، آیات نمبر فتولیٰ برکنہ وقال ساحر او مجنون، سورہ زاریات آیات نمبر 39۔ آپ نے اس کو صرف اور صرف 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں، 7 دنوں کا عمل ہے۔ 3 تسبیحیں صبح، 3 تسبیحیں شام کو، یعنی کہ 101 مرتبہ کی ایک تسبیح ہے۔ 3 تسبیحیں صبح پڑھیں، سامنے پانی رکھیں، سامنے پانی رکھ کر جس مریض کے اوپر پرانے سے پرانا جادو ہے، جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، اس کی جان جانے کو تیار ہے، اس قدر وہ زہریلا جسم کے اندر پھیل چکا ہے، اس کے سامنے تھوڑی اونچی آواز سے سامنے پانی رکھیں، اس مریض کو یا مریضہ صاحبہ کو سامنے رکھیں جس کے اوپر یہ اثرات نمودار ہو رہی ہیں جادو کے، اس کو بٹھا کر 3 تسبیحیں پڑھیں صبح کے ٹائم اونچی آواز سے، فتولیٰ برکنہ وقال ساحر او مجنون۔ اب آپ سوال بھی کر سکتے ہیں علامہ صاحب اونچی آواز سے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ میں کہتا ہوں اگر وہ مریض کے اندر تو زہریلے جادو کے اثرات تو مسلط ہو چکے ہیں، پرانے ہو چکی ہیں، جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں، لیکن اگر اونچی آواز سے پڑھیں گے ایک تو مریض کے جسم سے وہ اثرات نکلیں گے، دوسرا یہ ہوگا کہ اگر آپ کی 4 دیواری کے اندر یا کسی فیکٹری کے اندر، کاروباری مراکز کے اندر، اگر آپ کے گھر کے اندر یا باہر کوئی اثرات ہیں جادو کے ذریعے جنات شیاطین بسیرا کر چکے ہیں، جیسے ہی آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے ان کی کانوں تک آواز ٹکرائے گی، وہ نکلنا اور چیخ کر بھاگنا شروع کر دیں گے، وہ نکلنا شروع کر دیں گے، آپ کا گھر بھی پاک ہوگا۔ اونچی آواز سے پڑھیں گے اس کے جسم سے، اس کے ایک جسم کے ایک قطرے سے، ایک حصے سے جادو کے اثرات ایسے جدا ہوں گے، ایسے جدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 3 تسبیحیں صبح پڑھیں اور 3 تسبیحیں شام کو، پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے اس مریض کو یا مریضہ کو پلائیں پانی، جو صبح آپ نے دم کیا ہے اس کو پھونک بھی ماریں، پانی کے اوپر بھی پھونک ماریں 3 تسبیحیں پڑھ کر، پھر اس کو پلائیں، اس کے 3 حصے کر لیں، 2 حصے اس کو صبح سے لے کر شام تک پلائیں، جب وہ 2 حصے مکمل ہو جائیں پھر اگلا دوسرا پراسے شروع کریں، پھر شام کے وقت آپ اس کو پھر 300 بار تسبیحیں پڑھیں، اسی طرح پڑھ کر آپ پانی کے اوپر دم کریں، پھر اس کو سونے سے پہلے 2-3 مرتبہ پلائیں، اور باقی تھوڑا سا پانی ایک ٹائم کے لیے صبح کے وقت یا شام کے وقت بچا کر اپنے گھر کے 4 کونوں کے اندر چھڑکاؤ کر دیں۔ اسی طرح آپ نے اس کو صبح اور شام 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 7 دن عمل کر کے دیکھیں، اگر اس قدر زہریلے اور جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں، اگر آپ کے جسم سے، آپ کے پیاروں کے جسم سے 1% بھی جراثیم باقی رہ جائے، جادو کے اثرات باقی رہ جائیں، پھر مجھے شکایت کرنا۔ اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔